افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، بنو حملے پر سخت احتجاج۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے فتح خیل پولیس پوسٹ حملے کے تانے بانے افغانستان میں موجود دہشت گردوں سے ملتے ہیں۔ پاکستان اپنی قومی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونا قابل قبول نہیں۔ پاکستان نے افغان طالبان پر فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان اور داعش کے خلاف کارروائی پر زور دیا۔ پاکستان نے واضح کیا دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی ویکر کی ملاقات، خطے کی صورتحال اور پاک امریکہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے امریکہ ایران کے درمیان رابطوں میں پاکستان کے کردار سے آگاہ کیا، امید ظاہر کی کہ سفارتی کوششیں مددگار ثابت ہوں گی۔ اسحاق ڈار نے پاکستانی اور ایرانی سمندری کارکنوں کی سنگاپور کے ذریعے واپسی میں امریکی تعاون کو سراہا۔ دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، خاتون خودکش بمبار گرفتار۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھی خاتون خودکش حملے کے مشن پر تھی، خاتون کو تربت سے اسلام آباد لے جایا جا رہا تھا، اس دوران گرفتاری ہوئی۔ دہشت گردوں کا ہدف اسلام آباد تھا لیکن خاتون کو نہیں پتا تھا کہ حملہ کہاں کرنا ہے۔ دہشت گردوں کا بلوچ روایات سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس خاتون کو باعزت طریقے سے والد کے حوالے کر رہے ہیں۔ خاتون نے بتایا کہ میرے کزن نے ڈرا دھمکا کر کہا کہ BLA کے لیے کام کرو، پولیس نے مجھے باعزت طریقے سے محفوظ مقام پر رکھا، میں پڑھنا اور آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ ایران نے امریکی صدر کے مطالبات کو نامعقول قرار دے دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے پاکستان کے ذریعے سفارتی رابطہ کاری جاری ہے لیکن سفارتی کوششوں کے باوجود صورتحال بگڑ رہی ہے۔ امریکہ مسلسل بیجا مطالبات کر رہا ہے، بات چیت آگے بڑھانا مشکل ہو گیا ہے، بعض شرائط ناقابل قبول ہیں۔ موجودہ کشیدگی نے علاقائی سلامتی کو کمزور کر دیا ہے۔ ایرانی تجاویز منصفانہ، ذمہ دارانہ اور جائز ہیں۔ امریکہ کو ناکہ بندی اور بحری کارروائیاں ختم کرنا ہوں گی، منجمد اثاثے فوری بحال کرنا ہوں گے۔ ہمیں مجبور کیا گیا تو جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ یورپی ملکوں کو بھی تنبیہ کر دی، آبنہ ہرمز میں مداخلت سے گریز کا مشورہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کا جواب مسترد کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا ایران کا جواب ناقابل قبول ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ضرورت پڑی تو مزید 2 ہفتے ایران پر حملے کر سکتے ہیں، ملبے تلے دبے افزودہ یورینیم کے پاس کوئی گیا تو اسے اڑا دیں گے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران نے جوہری تنصیبات ختم کرنے سے انکار کر دیا، انتہائی افزودہ یورینیم تیسرے ملک منتقل کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ ایرانی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی سرکاری ذرائع نے وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کو گمراہ کن قرار دے دیا، کہا جوہری مواد سے متعلق امریکی اخبار کی رپورٹ کے اہم نکات غلط ہیں۔ جواب کا اصل متن تھا کہ تمام محاذوں پر فوری جنگ بندی کی جائے۔ امریکی صدر کی جانب سے جنگ بندی سے متعلق ایران کا جواب ناقابل قبول قرار دیے جانے کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ لندن برینٹ خام تیل کی قیمت 2.2% اضافے کے ساتھ فی بارل $103.63 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل 2.15% بڑھ کر فی بارل $97.47 فی بارل پر پہنچ گیا۔ چین نے امریکہ کی جانب سے یک طرفہ اور غیر قانونی پابندیوں کو مسترد کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے چینی کمپنیز پر امریکی پابندیاں غیر قانونی اور غیر منصفانہ ہیں۔ چین اپنے اداروں کے قانونی حقوق کا تحفظ کرے گا۔ جنگ کو بہانہ بنا کر دیگر ملکوں کو بدنام کرنا قابل قبول نہیں۔ ہماری ترجیح جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے، مزید آگ لگانے کی ضرورت نہیں۔ امریکہ نے 3 چینی کمپنیز پر ایران سے متعلق الزامات کے تحت پابندیاں لگائی تھیں۔ ملک میں پہلے سے موجود تیل کی قیمتیں کیوں بڑھائی گئی؟ قائمہ کمیٹی میں سینیٹر سیف اللہ ابرو کا استفسار۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا جس طرح IPPs چلتی تھی اسی طرح ریفائنریاں چل رہی تھی، وہ نظام ختم کر کے انٹرنیشنل قیمتوں کے مطابق نظام لایا گیا۔ اسٹاک اور لیکوڈیٹی برقرار رکھنے کے لیے قیمتیں بڑھائی گئی، بہت سے ملکوں نے ٹیکسز کم کر دیے، ہم IMF پروگرام میں ہیں اس لیے لیوی بڑھانا پڑی۔
इस वक्त पेट्रोलियम पर 127 रुपए लेवी वसूल की जा रही है। सिंध असेंबली में मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर करारदाद पेश। मुराद अली शाह ने करारदाद पेश करते हुए कहा, यह ऐवान पाक फौज को खिराज तहसीन पेश और शोहदा को खिराज अकीदत पेश करता है। वजीर आला ने पाक फौज के सरबराह, सदर मुमलिकत और वजीर आजम को भी खिराज तहसीन पेश किया। कहा, 1 साल पहले अफवाज पाकिस्तान और कौम ने एक होकर दुश्मन का मुकाबला किया। पहलगाम वाक़े से ही भारत के अज़ाइम का पता चल गया था। भारतीय जारहियत का पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर जवाब दिया। सोने की कीमत में कमी, चांदी की कीमत मुस्तहकम। फी तोला सोना 5,300 रुपए कमी से 4,88,362 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,544 रुपए कम होकर 4,18,691 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में सोना $53 की कमी से $4,660 फी आउंस हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 8,513 रुपए पर मुस्तहकम। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कच्चे से चोलिस्तान, तालिब इल्म से किसान, मेगा प्रोजेक्ट से माइक्रो रिलीफ तक के मंसूबों की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में सनत लगाने वालों की मुकम्मल मुआवनत करेंगे। सनतकार कंस्ट्रक्शन प्लान लेकर आएं, इंडस्ट्री लगाने का अमल आसान बनाएंगे। इलेक्शन हारने का बहुत दुख है, जिम्मेदारी कबूल करता हूं। हमने बेहतरीन नशिस्तें खो दी। बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर कहते हैं, हमें खतरनाक हालात के साथ खतरनाक मुखालिफिन का भी सामना है। जिस तब्दीली का आवाम से वादा किया गया था वो हर सूरत लाएंगे। कीर स्टारमर की रिफॉर्म पार्टी के सरबराह नाइजल फराज पर खड़ी तनकीद। कहा, नाइजल ने आवाम को सब्ज बाग दिखाए, वो अब माजी के दावों और वादों पर बात करने से कतराते हैं। जंगी बहरी जहाजों की तैनाती सिक्योरिटी मिशन है। ये सिक्योरिटी मिशन ईरान से हम आहंगी के साथ अंजाम दिया जाएगा। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का कहना है कि आबना हुर्मुज में बहरी जंगी जहाजों की तैनाती कभी भी ऑप्शन नहीं था। फ्रांस का इब्तिदा से ही ये मौक़िफ़ रहा है। बरतानिया के साथ मिलकर एक खुसूसी मिशन कायम किया गया। फ्रांस की ईरान समेत खित्ते के मुल्कों और अमरीका से मुशावरत के जरिए तनाज़ात कम करने की कोशिश की जा रही है। अमरीकी सदर ट्रंप का इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर राबता। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू से ईरान के जवाब के अलावा दीगर मामलात पर भी बात की। ट्रंप ने यह बताने से इनकार कर दिया कि वो ईरान से मुज़ाकरात जारी रखेंगे या फौजी कार्रवाई करेंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, ईरान से जंग अभी खत्म नहीं हुई, अफजोदा यूरेनियम निकालने के लिए अमरीकी फौज ईरान में दाखिल होगी। ट्रंप ने उन्हें वाज़े तौर पर कहा है, हम अपनी फौज ईरान में दाखिल करेंगे। ईरान में जौहरी मवाद अब भी मौजूद है और अफजोदगी के मराकज़ को खत्म करना बाकी है। जंग खत्म करने की शराइत पर इत्तफाक न होने की इत्तलात पर एशियाई स्टॉक मार्केटों में मनफी रुझान। टोक्यो का निकाई इंडेक्स 1.1% नीचे आ गया। शंघाई इंडेक्स में 0.3% कमी। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.3%, साउथ कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 1.1% नीचे ट्रेड कर रहा है। मुंबई स्टॉक में सेंसेक्स इंडेक्स 1.5 और निफ्टी 50 1.3% गिरावट का शिकार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी। 100 इंडेक्स 1,71,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गया। दौरान कारोबार 1532 पॉइंट्स तक कमी देखी गई। इसराइल की जानिब से लबनान पर हमले जारी, कई मकामात को निशाना बनाया गया। 2 तिब्बी एहलकारों समेत 3 अफराद शहीद। मार्च से अब तक इसराइली हमलों में 2,846 अफराद शहीद हो चुके। हिजबुल्लाह का इसराइली फौजियों पर ड्रोन हमले करने का दावा। इसराइली फौज की लबनान की सरहद पर अपने एक फौजी की हलाकत की तस्दीक। बयान में कहा, फौजी एहलकार लबनान की सरहद के करीब झड़प के दौरान मारा गया। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट का कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ज़राए का कहना है, पीटीआई अरकान ने गुज़िश्ता पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में कमेटियों में वापसी की राय दी।
ایم این ایز اور سینیٹرز کی رائے محمود اچکزئی اور راجہ ناصر نے مسترد کر دی۔ محمود اچکزئی نے کہا قائمہ کمیٹیوں سے نکلنے کا فیصلہ میرا نہیں، بانی پی ٹی آئی کا ہے۔ اگر کمیٹیوں میں واپس جانا ہے تو کسی بارگین کے ساتھ جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی ایم این ایز نے کہا دونوں اپوزیشن لیڈرز بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہے۔ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو سے متعلق سنگل بینچ کا فیصلہ ڈویژن بینچ میں چیلنج۔ بینک آف پنجاب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کر دیا۔ اپیل میں استدعا کی گئی کہ سنگل بینچ کا فیصلہ حقائق کے منافی ہے، غیر قانونی قرار دیا جائے۔ بی این پی کمپنی نے بینک آف پنجاب سے قرض لے کر سی ڈی اے کو ادائیگی کی تھی۔ سنگل بینچ نے بی این پی کمپنی کی درخواست مسترد کر کے لیز منسوخی کا حکم بحال کیا تھا۔ پنجاب میں گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان، 22 مئی سے 24 اگست تک تعطیلات ہوں گی۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے سوشل میڈیا پر گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان کیا۔ چودھری شوگر ملز ریفرنس میں مریم نواز کی ضمانت کے لیے 7 کروڑ روپے کی رقم واپسی کی درخواست منظور۔ لاہور ہائی کورٹ نے 7 کروڑ روپے کی رقم واپس کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کے امور کا جائزہ اجلاس۔ جی بی آزاد کشمیر میں آسان خدمت مراکز کے قیام سے متعلق کام تیز کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا آئی ٹی شعبے کا فروغ، برآمدات میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ نوجوانوں میں آئی ٹی میں بے پناہ استعداد موجود ہے جس سے استفادہ کیا جانا چاہیے۔ آئی ٹی شعبے میں شہری اور دیہی علاقوں کا فرق ختم کیا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس۔ اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل سمارٹ سٹی میں بدلنے کے پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی کی سیف سٹی فیز 2 کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا کنٹرول روم کو جدید تقاضوں اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ بنایا جائے۔ منصوبہ اسلام آباد کے شہریوں کو محفوظ اور پرسکون ماحول فراہم کرنے میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل، آئی ایس پی آر نے نیا نغمہ تو یاد رکھی جاری کر دیا۔ نغمے نے عوام کے دل جیت لیے۔ مارکہ حق میں کامیابی پر یہ نغمہ مسلح افواج اور غیور قوم کے عزم کی نمائندگی کرتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آج داخل ہوگا۔ شدید بارشوں اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ سوات چترال دیر کوہستان سمیت بالائی اضلاع میں لینڈ سلائیڈنگ اور گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کا خدشہ۔ پی ڈی ایم نے الرٹ جاری کر دیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک۔ سندھ اور جنوبی بلوچستان میں شدید گرمی کی لہر برقرار۔ سبی میں درجہ حرارت 43، لاڑکانہ دادو اور تربت میں 42 ڈگری پر پہنچ گیا۔ نواب شاہ، سکھر اور حیدرآباد میں 40 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ لبنان میں بھی اسرائیل نے کیمیکل بم برسائے، زخمی شہریوں کے جسم سے دھاتی ذرات برآمد۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے باریک دھاتی ٹکڑے دھماکے کے وقت جسم میں داخل ہو کر پھیل جاتے ہیں اور انسانی اعضاء کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ زخمیوں کے علاج میں انتہائی مشکلات پیش آتی ہیں۔ یہ ذرات جان لیوا ثابت ہو رہے ہیں۔ غزہ اور اردن میں بھی اسرائیل کیمیکل بموں کا استعمال کر چکا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ڈھاکہ ٹیسٹ کا چوتھا روز دوسرے سیشن کا کھیل بارش سے متاثر ہوا۔ میزبان ٹیم کی دوسری اننگز میں بیٹنگ جاری، مجموعی برتری 130 سے زائد رنز کی ہو گئی۔ پاکستان ٹیم پہلی اننگز میں 386 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی۔ اور اے آر وائی فلمز، سلمان اقبال فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش فلم لو دی سانگ کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ فلم میں فرحان سعید اور مامیہ شاہ جعفر نے مرکزی کردار نبھایا۔ ٹریلر ریلیز کے بعد فلم سے متعلق شائقین کا جوش و خروش مزید بڑھ گیا۔ فلم عید الاضحیٰ پر سینما گھروں کی زینت بنے گی۔